بہت سارے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, غصے میں دروازہ زور سے بند کر دیں گے, کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے پھینک دیں گے کہ وہ ایکسپریس کرتے ہیں کہ میرا غصہ ہے. پیرنٹس اکثر کمپیریزن میں کچھ بچوں کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں. وہ جو سن رہا ہوتا ہے بار بار اور کمپیریزن دیکھ رہا ہوتا ہے, اس میں پھر وہ اسے لگتا ہے کہ وہ کہیں فیلئر ہے اور وہ اپنے جو بیہیویئرز ہیں اس کو نارمل نہیں رکھ پاتا اور اگریسولی جو ہے رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. 3 گولڈن آورز ہیں آپ کے بچے کی زندگی میں, ہم اس کے پازیٹیوز نہیں بتاتے. اس ٹائم پہ سونے سے پہلے بچہ جو چیز میمورائز کرے گا وہ اس کو یاد رہے گی. بچے کو کرٹیسائز کرتے ہوئے یہ جو ہم ان کے اندر ایک خوف پیدا کر رہے ہیں کسی بھی انسان کو لے کے, تو کیا اس سے بھی ان کے بیہیویئرز میں کوئی چینج آتا ہے؟ سب سے زیادہ برین ایکٹیو جو ہے نا وہ ارلی 5 ایئرس میں ہوتا ہے. پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں کو خود سے ایکسپلور بھی نہیں کرنے دیتے, تو اس چیز سے بچوں میں کس طرح کا رد عمل دیکھا جاتا ہے؟ ہم ایک تو نو اور ناٹ کا استعمال اس قدر کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کے دماغ میں نو ہی بٹھا دیا ہے. ڈیسیژن میکنگ, پرابلم سالونگ اسکول نے پیدا نہیں کرنی ہے, یہ پیرنٹس نے بچے میں پیدا کرنی ہے. ٹاکسک کپل ہوتا ہے نا کہ جن کے آپس میں ریلیشن ایشوز اتنے زیادہ چل رہے ہوتے ہیں تو سراؤنڈنگ میں لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہو جائے گا نا سب ٹھیک ہو جائے گا. بچہ صرف ایک ہی چیز دنیا میں سیکھ کے آتا ہے اور وہ ہے رونا, تو آپ پھر اسے رلائے جا رہے ہیں. آپ اسے ہنسنا سکھائیں. چائلڈہڈ ٹراما کین افیکٹ یور ہیلتھ, خدا نخواستہ آپ کی جان تک لے سکتا ہے. والدین بچوں کی تربیت کرتے وقت کبھی کبھی اتنے کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہیلدی بچے کو خود کس طرح ذہنی مریض بنا رہے ہیں, اور وہی بچے بڑے ہو کر سوسائٹی کے لیے ناسور بن جاتے ہیں. چائلڈہڈ ٹراماز آپ کے بچے کی لائف کو, اس کی پرسنالٹی کو کیسے ڈیمیج کرتا ہے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر عفاف پیرنٹس کو بتائیں گی کہ کیسے آپ اپنے بچوں کے ان یوزول ایکٹ پر رسپونڈ کریں گے اور ریئیکٹ کریں گے, اور کیسے آپ اپنے بچوں کو چائلڈہڈ ٹراما سے بچا سکتے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ڈاکٹر عفاف ونس اگین. آپ کے ساتھ جتنی بھی ایپیسوڈس کی بہت اچھی تھی, تو آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں, اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ پیرنٹس کی کون سی ایسی میجر غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے براٹ اپ میں ان کے بیہیویئرز بڑی ایج میں وہ فیس کرتے ہیں کہ بیہیویئرز بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئے. Thank you very much for having me once again on your podcast. And I think every time you choose excellent topics to discuss. اور آج کا بھی جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے, آئی تھنک دس از ایکسلنٹ اینڈ ہیو گریٹ امپورٹنس, کیونکہ ہمیں جو بڑے نظر آتے ہیں اور بڑوں میں ہمیں جو مشکلیں نظر آتی ہیں اور جو بیہیویئر کے ایشوز نظر آتے ہیں وہ ایک دم سے نہیں ان کے اوپر اتر جاتے. دیر از اے لانگ چائلڈہڈ بیہائنڈ. سو وہ سب چیزیں اپنے بچپن سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری براٹ اپ کا کہیں پارٹ ہوتے ہیں. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس آل دوز ایشوز جو کہ ارلی ایج میں ہمیں پیرنٹس کو بہت خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. اور آج کل کا جو لائف اسٹائل ہے, جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں بیکاز لائف از ٹو فاسٹ ناؤ ڈیز, پیرنٹس کے پاس وقت کم ہے, ان کے پاس ملٹی ٹاسکنگ ہے, sometimes both of the parents are working, so بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں. So I think we need to be very careful in early years of the child. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بیسٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے, لائک ہم بیسٹ اسکولنگ انہیں دے رہے ہیں, بہت ایکسپینسو اسکول ہے, ان کی فوڈ جو ہے ہم بہت بہترین بہت بڑے جنرل اسٹور سے لے کے آ رہے ہیں, ان کو ہم بہت ایکسپینسو کلاتھنگ دے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس وسائل اچھے ہیں تو آپ نے انہیں اچھی گاڑی بھی لے کے دی ہوئی ہے, بڑا گھر دیا ہوا ہے, بٹ اٹس ناٹ انف. ایکچوئل میں تو بہت ساری اور ہڈن چیزیں ہیں ان کے بیہیویئر کو شیپ کرتی ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو کنسیڈر آل دیز تھنگس. ڈاکٹر عفاف, تو بہت سارے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چیزیں پھینکنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, غصے میں دروازہ زور سے بند کر دیں گے, غصے میں وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے پھینک دیں گے کہ وہ ایکسپریس کرتے ہیں کہ میرا غصہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی سچویشن میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایگریشن ہے بچوں میں, یہ تبھی آتا ہے, اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بایولوجیکلی بچے کے ساتھ کوئی پرابلمس ہیں, کوئی اس کے اندر کوئی بیماری چل رہی ہے, یا پھر کوئی انوائرمنٹ کا جو چینج ہے اس کی وجہ سے بچہ اس کنڈیشن میں آیا ہے. اب وہ جو بیماری چل رہی ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بچہ ہائپر ایکٹیویٹی کا شکار ہو, اس کی جو ہارمونل ایکٹیویٹی ہے باڈی کی وہ نارمل نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کو بار بار غصہ آتا ہے, اگریسو ہوتا ہے, ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے. لیکن یہ تعداد بہت کم ہے. بہت زیادہ جو بچے ہمیں نظر آتے ہیں غصے میں اور ہائپر نظر آتے ہیں اور ان کے اندر پیشنس نظر نہیں آتی, اس کا ایک بڑا فیکٹر ان کا انوائرمنٹ ہے. یعنی بچہ اپنے ارد گرد اپنے انوائرمنٹ سے کیا سیکھ رہا ہے,
کیا دیکھ رہا ہے وہ اس کی ریزن ہے. سو اگر بچہ ہر وقت اپنے ماحول میں دیکھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس بہت اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اس کے پیرنٹس کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے, یا پھر اس کی بچے کی کوئی نیڈ ایڈریس نہیں ہوئی ہوئی, جیسے کہ بچے کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوئی, بچہ بہت دیر تک جاگتا رہا ہے, بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے, بچہ اپنی کمیونیکیشن نہیں کر پا رہا, بتا نہیں پا رہا کسی خوف کی وجہ سے, تو وہ پھر کسی نہ کسی آلٹرنیٹ فارم میں اس کے اندر اگریسونیس آ جاتی ہے. یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے. آپ کو بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا, پیرنٹس اکثر کمپیریزن میں کچھ بچوں کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں. یعنی اسے بار بار سننے کو ملتا ہے کہ تمہارا بھائی بہت اچھا ہے, وہ بہت جلدی ہوم ورک کر لیتا ہے, وہ تو دیکھو کپڑے بھی خراب نہیں کرتا, وہ تو ماما کو تنگ بھی نہیں کرتا, وہ اسکول بھی خود سے چلا جاتا ہے. سو بہت ساری چیزیں وہ جو سن رہا ہوتا ہے بار بار, اور وہ کمپیریزن دیکھ رہا ہوتا ہے, اس میں پھر وہ اسے لگتا ہے کہ وہ کہیں فیلئر ہے, اور وہ اپنے جو بیہیویئرز ہیں اس کو نارمل نہیں رکھ پاتا, اور اگریسولی جو ہے رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو پیرنٹس کو اس سچویشن میں بہت کام رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ رسپانس نہیں کرتے, وہ ری ایکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے, یعنی بچے نے اونچی آواز میں بات کی یا غصہ کیا یا کوئی چیز توڑی, پھینکی, تو پیرنٹس کا کیا کام ہے, فوراً دھڑک سے ایک تھپڑ نکالا اور زور سے دے مارا کہ تم نے پھینک دیا نیچے. بٹ جسٹ امیجن کیا ہوگا اس ٹائم پہ. بچے کے دماغ میں اس قدر خوف کریٹ ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے. اچھا, بہت کامن ہے, اور اکثر یہ کام نا ہمارا صبح ناشتے کی ٹیبل سے شروع ہو جاتا ہے, یا پھر بچے کو اسکول تیار کرتے ہوئے اس ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی بچے سے کوئی مسٹیک ہو گئی, ماں نے اس مسٹیک کو اگنور نہیں کرنا. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا ہم فوری طور پہ ان کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ٹائم کہ ابھی اس نے کچھ غلطی کی ہے, اسی ٹائم اس کو سکھانا ہے, اسی ٹائم اس کا رویہ کریکٹ کرنا ہے. حالانکہ وہ اس ٹائم پہ کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر سم ڈفرنٹ ٹائمنگس. I always say there are 3 golden hours in a day of child. 3 golden hours ہیں آپ کے بچے کی زندگی میں. اگر آپ ان 3 golden hours کو appropriately یوز کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بچے کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. Now you will be surprised کہ 3 golden hours کیا ہیں. بالکل, یہ کون سے ہیں, میں تو یہ جاننا بھی چاہوں گی. بالکل, اور یہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اگر وہ ان چیزوں پہ ان 3 hours کو لوکیٹ کر لیں اور ان 3 hours میں جس طرح سے میں نے گائیڈ کر رہی ہوں وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں, سو دے کین برنگ سو مینی چینجز ان دا لائف آف دیئر چائلڈ اینڈ دیئرز آلسو. سو فرسٹ گولڈن آور جو ہے دیٹ اسٹارٹس ایز یو گیٹ اپ ان دا ڈے. آپ جب 1 گھنٹہ پہلا صبح کا جس میں آپ اٹھتے ہیں سب سے پہلے وہ گھنٹہ. اچھا, اب عام طور پہ ہمارے گھروں میں اس گھنٹے میں کیا ہوتا ہے, پہلے تو بہت اچھا تھا, پیرنٹس ٹائملی اٹھتے تھے, صبح نماز پڑھتے تھے, یا کوئی بھی ان کی جو روٹین ہوتی تھی بہت اچھے سے صبح کے ٹائم جلدی اٹھ کے آپ ناشتے کی تیاری کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ اچھا وقت اسپینڈ کرتے ہیں. اب کیا ہے, اب آپ نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یا جیسے میں نے کہا پیرنٹس ورکنگ ہیں, انہوں نے بھی اپنی ورک پلیس پہ جانا ہے. سو آپ اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے, بچوں کو یوں کر کے کمبل سے کھینچا نکالا. بعض اوقات تو بچے رات کو ہی یونیفارم پیرنٹس بنا کے سلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ضد کرتے ہیں صبح تو ہم ان کو رات کو ہی پہنا کے سلا دیں. ٹھیک ہے, بچے کو گھسیٹا, اتارا اور جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, وی آر ان ہری, ناشتہ کرو, ناشتہ بھی کیا منہ میں ٹھونس رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. دیکھیں تھوڑی سی روٹین اپنی سیٹ کریں. وین یو ہیو اے چائلڈ ان یور لائف دیر از اے چینج ان یور لائف. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ چینج ہے لائف کا, اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر بچے کے مطابق اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں. اب جب آپ کے بچے اسکول گوئیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر اسکول بھیجنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا تھا تو آپ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں. سب سے پہلے تو اٹھ کے ڈھیر سارا کڈل کریں اپنے بچے کو. یور بچہ نیڈس دیٹ. بہت سارا کڈل, بہت سارا پیار, اس کو شاور کریں, اس کو بتائیں یو آر دا بیسٹ چائلڈ, ماما لوز یو سو مچ, بابا لوز یو سو مچ, یو آر دا اونلی ریزن فار آر ہیپینیس. اور اس میں اس کو کوئی نصیحت نہ کریں. پہلا گھنٹہ جو دن کا ہے نا اس میں آپ نے اس کو کوئی نصیحت نہیں کرنی, صرف آپ نے اس کو پیار کرنا ہے, اس کو اس کی امپورٹنس کا خیال دلانا ہے, اس کو بتانا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ یو آر ٹو اس. آپ اور اس پیار محبت میں پھر آپ اس کو جو ہے ساتھ میں اس کو اپنے ناشتہ کروائیں. اگر کوئی آپ کی اور ایکٹیویٹی ہے, یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑی ایکسرسائز یا واک کے لیے جا سکتے ہیں تو آپ وہ کر لیں. اگر نہیں ہو سکتا تو وہ پیار محبت جو آپ نے اس کو 1 گھنٹے میں دینا ہے, اس کو بہت اچھے سے ناشتہ کروا کے, اس کو یونیفارم چینج کراتے ہوئے بھی اس کو کڈل کریں, اس کو پیار کریں. اگر کوئی اس ٹائم پہ وہ کوئی شو بھی کرتا ہے اریٹیشن تو آپ اس کو کہیں کہ ہاں ہم اس کو سارٹ کریں گے, ہم اس کو مینیج کریں گے. سو دا فرسٹ آور ایز دا چائلڈ گیٹ اپ. ٹھیک ہے. دا سیکنڈ آور جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
اچھا اس ٹائم پہ بھی اکثر کیا ہوتا ہے, ماں باپ پھر جلدی میں ہوتے ہیں, جلدی کرو یونیفارم چینج کرو. اچھا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے آج کام کر کے آئے ہو کلاس میں, ٹیچر نے کیا ہوم ورک دیا جلدی سے بتاؤ. مائیں فٹافٹ کاپیاں کھولنا شروع کرتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے ان کا کلاس ورک ہوم ورک بڑا ٹھیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آتے ہوئے انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہیں. لنچ کیا تھا, یہ دیکھو تمہارا تو لنچ ایسے پڑا ہوا ہے, میں تمہارے لیے صبح صبح اٹھ کے ناشتے بناتی ہوں, میں تمہارے لیے یہ رکھتی ہوں, تم کھاتے نہیں ہو, تم یہ نہیں کرتے ہو, تم نے اپنا یونیفارم دیکھو کیسا گندا کر کے آ گئے ہو. یعنی آتے ہی اس کو ڈانٹ اور ڈپٹ اور وہ سب شروع ہو جاتا ہے. سو اب وہ گھنٹہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کو ویلکم کریں آتے ہی, اس کو بتائیں کہ یار تم نہیں تھے گھر میں تو اداس ہو گئی تھی. سو اب ہم کھیلیں گے, اب ہم کام کریں گے. تو وہ جو سارا صبح آپ نے گھنٹہ گزارا تھا اور اس میں پلان کیا تھا ڈے کو, وہ اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کریں. پھر اسے بتائیں کہ صبح ہم نے یہ پلان کیا تھا نا, تو اب ہم دیکھو اب یہ کرنے جا رہے ہیں. اب اس کی وہ جو مڈ ڈے ہے, مڈ ڈے میں اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے احساس ہونا شروع ہوگا کہ آئی ایم سم تھنگ. اینڈ دا لاسٹ آور بفور گوئنگ ٹو بیڈ, سونے سے پہلے والا 1 گھنٹہ, دیٹ از دا بیسٹسٹ. اچھا اب اس 1 گھنٹے میں کیا ہے, 1 گھنٹہ پہلے آپ کے موبائلس آف ہو جانے چاہیے, بچے کے نہیں آپ کے بھی آف ہونے چاہیے. 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کام ایکٹیویٹیز کرنی ہے, یعنی وہ کہتے ہیں نا نیند کی تیاری کرنا شروع کر دینی ہے آپ نے. اور اس میں آپ بالکل وہ لائٹ آپ کی ڈم ہو, گھر کی ٹی وی بند ہو چکا ہو, اور اس میں پھر آپ بچے کے ساتھ لیٹیں, اس کو کوئی اسٹوری سنائیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی فینسی سی اسٹوری بکس آپ خریدیں جا کے, کیونکہ اب میں ریڈنگس پہ گئی پچھلے دنوں, ہماری جو یہاں بک شاپ ہے ایک, تو اس پہ بھی بڑی ایکسپینسو اسٹوری بکس, یعنی 2-2 ہزار روپے کی آپ کو کتاب میں, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ وہ خریدیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کہانی بنا کے آپ کو اس کو سنا دیں, اور جو آپ اس کو سارا دن میں سکھانا چاہتے تھے, اس کی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے تھے, اب اس کو بہت پیار سے بتائیں کہ بیٹے آج نا یہ کام غلط ہو گیا تھا, دیکھو میں نے آپ کے لیے لنچ بنایا تھا اور بچوں کے لیے ہیلدی ہوتا ہے, بچوں کو کھانا چاہیے, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر چیز بچے کو نیگیٹو پورٹرے کرتے ہیں, ہم اس کے پازیٹیوز نہیں بتاتے. سو بچے کو بتائیں کہ آج تمہیں یہ غلط ہوگا تھا, اس کا یہ فرق ہوگا, اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو ایسے کر لیتے تو یہ چیز بہتر ہو سکتی تھی. اب اس ٹائم پہ سونے سے پہلے بچہ جو چیز میمورائز کرے گا وہ اس کو یاد رہے گی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں بچہ سونے سے پہلے ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے. ویری ٹرو. ٹھیک ہے, ماں باپ کے جو سارا دن کے اختلافات ہوتے ہیں, باپ لیٹ آیا ہے, ماں نے سارا دن کی شکایتیں جمع کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, جو ہی باپ نے اسٹیپ ان کیا ہے, ماں نے وہ شکایتوں کا رجسٹر جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے اور بتانا شروع کر دیا ہے, آج بچے نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. سو دیٹس اے رانگ وے. اچھا اس میں ہم بچے کو کرٹیسائز کرتے وقت نا ایک اور چیز بہت کہہ رہے ہوتے ہیں, آنے دو ذرا تمہارے بابا کو, جیسے ہی آئیں گے میں سب بتاؤں گی. تو یہ جو ہم ان کے اندر ایک خوف پیدا کر رہے ہیں کسی بھی انسان کو لے کے یا باپ کو لے کے, تو کیا اس سے بھی ان کے بیہیویئرس میں کوئی چینج آتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی اگزامپل کوٹ کی. یہ تو میرے خیال میں ہمارے گھروں میں ایون کہ ہم نے بھی بعض اوقات یہی دیکھا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آنے دو ذرا آج بابا کو, نا ہم بتائیں گے کہ یہ کام خراب کیا ہے. یار تھوڑا سا اسٹریٹجی کو چینج کریں مائیں, آپ یہ کر کے تو دیکھیں. آپ بجائے اس کے یہ کہیں کہ آنے دو تمہارے بابا کو, یہ بتاؤں گی کہ تم نے یہ کام خراب کیا. اگر بچے نے چھوٹا سا بھی کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے تو اس کو فوراً یہ کہیں, آنے دو آج بابا کو, آج ہم انہیں بتائیں گے آج ہم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے. ہاؤ اٹ وڈ چینج دا سچویشن, یہ کیسے بدلے گی آپ دیکھیں. اور اگر یہ ماں باپ سمجھتے ہیں یا میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی نفرت ڈال کے اپنی محبت بچے کے دل میں جگا لیں گے, تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے بعض اوقات جو پیرنٹس کے آپس میں کانفلکٹس ہوتے ہیں نا, اس میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ یا باپ بچے کو ماں کے خلاف کر رہا ہوتا ہے یا ماں جو ہے نا وہ بچے کو باپ کے خلاف کر رہی ہوتی ہے. ویری ٹرو. سو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. آپ کسی بھی انسان کی نفرت, ایک انسان کی نفرت بھی اگر اپنے بچے کے دل میں اس کا بیج بوتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ نے پوری انسانیت کے لیے نفرت کا بیج بو دیا ہے. وہ کبھی بھی محبت کو نہیں سمجھ سکے گا, اس کے اندر کبھی بھی جو احساس ہے نا وہ نہیں آئے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ صرف آپ سے محبت کرے, اپنے باپ سے محبت نہ کرے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ صرف باپ سے محبت کرے اور ماں سے محبت نہ کرے, یا آپ عام طور پہ جیسے ہمارے بڑا کامن ہے کہ یہ تمہاری دادی ہے اس نے یہ کر دیا, یہ تمہاری پھپھو ہے اس نے یہ کر دیا, اس کے پاس نہیں جانا, اس سے نہیں ملنا. پلیز ڈونٹ ڈو دس ٹو یور چائلڈ. یہ جو ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں نا, بعد میں رویے نظر آتے ہیں کہ
چوائس ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں مل سکتے, اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, وہ تمام وہ کانفلکٹس بچپن کے ارائز کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اور بڑی بات ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے سامنے کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا تو وہ کون سا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, اسے پتہ نہیں چل رہا. وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, ایسی ابیوزو لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ انفینٹ بھی ہو, اگر بچہ 0 to 3 months میں بھی ہے, تو مجھے بتائیں کیا اس ایج میں بھی بچے کا براٹ اپ جو ہے یا بچے کے بیہیویئر جو ہیں بڑے ہو کے چینج ہو سکتے ہیں پیرنٹس کے اس ایکٹ کی وجہ سے؟ اقرا, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ بچہ جب انفینٹ ہے تو وہ سن رہا ہے. یو ول بی سرپرائزڈ کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے ایون تب بھی بچہ سن رہا ہوتا ہے. یہ جو سننے کی صلاحیت ہے نا, یہ سب سے پہلے جو ہماری 5 حصے ہیں اس میں جو سب سے پہلی حص اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ڈالتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ سننے کی ہوتی ہے. سو ایون جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ تب بھی سن رہا ہوتا ہے ساؤنڈس کو. سو یہ نہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہے تب ہی ماں باپ آپس میں کوئی اس طرح کی بات نہ کریں, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی وہ سب آوازیں سن رہا ہے جو اس کے ارد گرد ہو رہی ہیں. سو جب بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے اور چھوٹا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, وہ سب کچھ اسٹور ہو رہا ہے اس کے برین میں, کیونکہ سب سے زیادہ برین ایکٹیو جو ہے نا وہ ارلی 5 years میں ہوتا ہے. جو ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے وہ ہے تجسس, جاننے کی کوشش کرنا, بالکل ایکسپلور کرنا جس کو آپ کہتے ایسے ہیں, وہ ارلی ایئرس میں بچوں کے اندر ہوتا ہے. سو وہ اس ایج میں اس چیز کو بھی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں جس کا ان کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. جیسے اب ہم بڑے ہیں نا, ہمارے سامنے 4-5 ایکٹس ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, ہمارا دھیان اس چیز کی طرف ہوگا جس سے ہمیں کوئی کنسرن ہوگا, ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے, سمجھنا چاہیں گے. بٹ جب بچہ چھوٹا ہے تو وہ 5 چیزوں یا 5 ایونٹس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اونچی آواز, آپ کا لڑائی جھگڑا, آپ کچھ بھی ایکٹ کر رہے ہیں, بچہ اس کو نوٹس کر رہا ہے. ایون ہی کین ناٹ رسپونڈ یو. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ابھی یہ صلاحیت نہیں ڈالی کہ وہ آپ کو رسپونڈ کر سکے, بٹ ریسیپشن از دیئر. اس کو ریسیو کرنا انفارمیشن کو, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس ایج میں بھی رکھی ہوئی ہے. آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز آئے ہیں کہ جن کے پیرنٹس بہت زیادہ ابیوسو ہوں یا گھر میں مار کٹائی والا سین ہوتا ہو, اور اس کے بعد پیرنٹس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ نگیٹیوٹی کی پیک پہ چلے گئے جب وہ ینگ ہوئے یا وہ جب ایڈلٹ ہوئے, تو ان کے جو ایکٹس تھے, ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بہت نیگیٹیو ہو گیا ہو؟ اٹس ویری کامن, کوئی ایک کیس نہیں. میجورٹی آف دا کیسز جو کہ جس میں بچے میرے پاس خاص طور پر جب ٹین ایج میں پیرنٹس لے کے آتے ہیں بچوں کو, اور وہ یہ شکایت کرتے ہیں یہ ہماری بات نہیں سنتا, یہ ہم پہ توجہ نہیں دیتا, یہ تو ہمیں سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے, اور یہ بہت مس بیہیو کرتا ہے, یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ابیوسو لینگویج یوز کرتا ہے, اسکول سے بار بار شکایتیں آتی ہیں, دیکھیں نا ہمارے گھر کا تو ماحول ایسا ہے ہی نہیں, ہم تو ان کے ساتھ اردو میں انگلش میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ تو باہر جا کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. سو جب آپ پیچھے چائلڈہڈ میں جاتے ہیں تو یہی سب چیزیں, بچے کے گھر میں کہیں نہ کہیں ٹاکسک انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات جو گھر میں ادر ممبرز ہوتے ہیں, جیسے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, ان کا آپس میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, یعنی ماں کا اس کی نند کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہے, ساس کے ساتھ ہے, یا باپ اور بھائی یعنی چچا اور تایا جیسے رہ رہے ہوتے ہیں, جو خاص طور پر جوائنٹ فیملیز رہ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک بچی آئی جو کہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب تھی. اس نے یہ بتایا مجھے کہ وہ اس کا کوئی پرائیویسی نہیں ہے, اور اس کو بہت ساری چیزیں اس کی ماں صرف اس وجہ سے کرنے کو کہتی ہے کہ تمہاری تائی کیا کہیں گی, تمہارے تایا کیا کہیں گے, ان کے بچے تو اس طرح سے ہیں, تم کیوں اس طرح سے نہیں. سو یہ بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کریں, ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے, ہر فیملی کی ریالٹیز مختلف ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی فیملی, یعنی جو ایک گھر میں خاندان 4 خاندان رہ رہے ہیں, 4 بھائی رہ رہے ہیں, اور ان کے تمام ایک جیسے جاب اسٹیٹس ہو سکتا ہے ان کی فائنینشیل انکم ڈفرینٹ ہوگی, ان کی مائیں جو ہیں وہ مختلف انوائرمنٹ سے آئی ہوئی ہوں گی, تو بچوں کا براٹ اپ بھی ڈفرینٹ ہوگا, بچوں کی نیڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ہر بچے کی انٹلیکچوئل لیول ڈفرینٹ ہے, اس کی ایموشنل کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. سو یہ بڑا ضروری ہے. ایک اور چیز جس پہ بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہم اکثر بچوں کے آئی کیو پہ تو کام کر رہے ہوتے ہیں بٹ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. سو جو سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے نا اس ٹائم, وہ ایموشنلی رائٹ بچہ جو ہے نا وہ گرو کرنا ہے آپ کے لیے اس ٹائم. یعنی ایموشنلی اسٹرانگ ہو وہ بچہ. جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں دنیا میں, دے آر آف مڈل انٹیلیجنس. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ان کا جو ایموشنل کوشنٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. یعنی آپ سوسائٹی میں کس طرح سے موو کر سکتے ہیں, آپ ریلیشن شپس کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں.
میں نے آج تک کوئی ایسا کامیاب انسان نہیں دیکھا جو ریلیشن شپس کو ڈیل کرنا نہ جانتا ہو. وہ ریلیشن شپس آپ کے انٹرا بھی ہوتے ہیں اور انٹر بھی ہوتے ہیں. انٹر مینس کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں, اور انٹرا ریلیشن شپ یہ ہے کہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے, اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ چائلڈہڈ میں ہے. یعنی آپ کا اپنی ذات سے کیا تعلق ہے, اپنی ذات سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو ایک قابل انسان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. کوئی آپ کے اندر کوئی انفیریٹی کمپلیکس تو نہیں ڈال دیا گیا, اور آپ اسی انفیریٹی کمپلیکس میں بہت ساری ایسی کنڈیشنز کا شکار ہو گئے ہوں. آپ نے بچپن میں فیس کیسے کیا. آپ دیکھیں نا کتنی ایسی فیملیز ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ. بہت غریب خاندان کے بچے ہوتے ہیں بٹ دے آر ویری سکسیزفل, کیونکہ انہیں ماؤں نے ان کی بڑی پرورش بہت اچھی کی ہوئی ہوتی ہے. بالکل ایسے ان کے اندر وہ کانفیڈینس بلڈ کیا ہوتا ہے, انہیں بتایا ہوتا ہے کہ تم بہت بہت مضبوط انسان ہو, بالکل ایسے تمہارے اندر بہت قابلیت ہے, یو کین ڈو ایوری تھنگ. ایک بڑی کامن مثال ہم جب یہ سمجھاتے ہیں نا پیرنٹس کو تو دیتے ہیں ایڈیسن کی, جس نے یہ لائٹ بلب ایجاد کیا تھا. شاید آپ نے سنی ہو, بٹ ہیئر آئی وڈ اگین کوٹ. ایڈیسن جب چھوٹا تھا تو اس کے اسکول سے ایک لیٹر اس کی ماں کو دیا گیا, اور اس لیٹر میں جو ہے وہ کچھ ایسی بات لکھی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکتا تھا. بچے نے پوچھا ایڈیسن نے اپنی ماں سے کہ میں اسکول کیوں نہیں جا سکتا, کیونکہ اسکول جانا تو ظاہر ہے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے, اور ایک بچہ اسکول جا رہا ہے اور اس کو اسکول سے ڈراپ آؤٹ کر دیا جائے. اب ماں پریشان تو تھی, لیکن میں یہاں پہ ماں کا رول بتانے جا رہی ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ماں نے کہا کہ اس لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت لائق ہے, بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, اور ہمارے اسکول کا جو کریکلم ہے اور ہمارے اسکول میں جو ٹیچرز آتے ہیں وہ آپ کے بچے کی صلاحیت کے مطابق اس کو پڑھا نہیں سکتے. تو آپ کوئی ایسا اسکول ڈھونڈیں جس میں آپ کے جیسے بچے جیسے لائق بچے ہوں اور یہ وہاں جا کر پڑھ سکے. تو بیٹے میں کیا کروں, ہمارے تو یہاں پہ کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جو اتنے انٹیلیجنٹ بچوں کو پڑھاتا ہو. تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں تمہیں گھر میں پڑھایا کروں گی, کیونکہ تم تو بہت لائق ہو اور وہ بچوں سے جو ہے نا تم بہت جلدی سیکھ سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو. اور جبکہ لیٹر اس سے بالکل انٹائرلی بالکل اپوزٹ ڈفرینٹ تھا. اب یہ ایڈیسن نے اس چیز کو ایکسپلور کب کیا, اب آپ دیکھیں کہ ایڈیسن کرتا کرتا یعنی وہ اپنے گھر میں ہی سیکھتا سکھاتا یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے دنیا کی وہ چیز ایجاد کر لی جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اب ایڈیسن کی جب ماں فوت ہو گئی تو آفٹر دیٹ ہی ایکسپلور دا لیٹر. وہ لیٹر اس کے سامنے آیا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بچہ انتہائی نکما ہے, نالائق ہے, اور ہمارے اسکول میں تو یہ بالکل پڑھنے کے قابل نہیں ہے, تو آپ اس کو گھر لے جائیں. اب اگر ماں اس ٹائم پہ اس بچے کے دماغ میں یہ ڈال دیتی کہ تم نالائق اور نکمے ہو, تو شاید آج یہ جو بلب ہمارے سامنے یہ نہ ہوتا. تو اس طرح کی کتنی ہی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب آپ بچے کو لیبل کر دیتے ہیں, آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کبھی بھی اس کی سکسیزفل انکلوژن نہیں کر سکتے, آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے دنیا میں. سو ماں باپ کا رول تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری تو عادت ہی ایسی ہے, ہماری سوسائٹی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کے نیگیٹو پوائنٹس زیادہ دیکھتے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک ورک شاپ کروا رہی تھی, تو میں نے وہاں پہ یہ پارٹیسپینٹ سے کہا کہ آپ نے اپنی 5 پازیٹیو چیزیں بتانی ہیں اور 5 آپ نے مجھے ویکنیسز بتانی ہیں. نہیں بتا سکتے. ایون میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا جب, تو ہم انہیں تھوڑا سا ایکسپلور کروانے کی کوشش کریں, سیلف آئیڈینٹی اور سیلف ایکسپلوریشن کی طرف لے کے جائیں, تو وہ 5 نہیں وہ ہمیں 20 ویکنیسز بتا دیتے ہیں اپنی, لیکن 2 پازیٹیوٹی نہیں بتا سکتے, اپنی بھی نہیں بتا سکتے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ لینس ہی نیگیٹیوٹی والا چوز کیا ہوا ہے. اینڈ آئی کانٹ ٹیل یو, ایک میں ابھی میرے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں, ان کا بچہ ہے کوئی 11 سال کا, دے آر ٹیکنگ تھراپی فرام می. یو ول سرپرائزڈ, اگر وہ میں لسٹ پرابلمس کی آپ کے سامنے یہاں رکھ دوں کیمرے پہ تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. بھائی 4 صفوں کی لسٹ فادر نے میرے ساتھ شیئر کی, جس کے اندر بچے کی ویکنیسز اور بچے کے پرابلمس لکھے ہوئے تھے, 4 پیجز. اور پھر پتہ ہے میرا سوال کیا تھا پیرنٹس سے, میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا یہ بچہ آپ کا اپنا ہے, ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے؟ اینڈ وڈ یو بلیو کہ بچے کے ساتھ کوئی ڈس آرڈر نہیں تھا, صرف بیہیویئر کے کچھ ایشوز تھے, اور وہ تو آنے ہی تھے. بھائی جب ماں باپ دیکھیں, جب ماں باپ میرے سامنے بچے کے 4 صفحے پریزنٹ کر رہے ہیں,
تو آپ اس بچے کے ساتھ سوچیں سارا دن کیا کرتے ہیں. اچھا پیرنٹس ہیں دے وانٹ ٹو سی اے بیسٹ ورژن آف دیم سیلوز ان دیئر چائلڈ. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک بیسٹ ورژن نہ اپنے بچے کے اندر دیکھیں. اچھا اس کے لیے وہ بھول جاتے ہیں کہ بچہ ہے, اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں, کچھ اس کا انوائرمنٹ ہے. اچھا فادر نے کہا کہ میں تو بچپن میں ایسا نہیں تھا, میں تو بہت کانفیڈنس کے ساتھ سب کے ساتھ ملتا تھا, میں تو سب کے ساتھ گھل مل کے کھیلتا تھا, میں نے اس کو فٹ بال اکیڈمی جوائن کروائی ہے, یہ فٹ بال اکیڈمی میں جا کے فٹ بال تک نہیں کھیلتا, یہ بچوں سے انٹریکشن نہیں کرتا. اب آپ پیچھے دیکھیں کیا تھا, پیچھے یہ ہے کہ بچہ جو جہاں رہ رہا ہے دے آر لیونگ لائک اے سیلف فیملی. آپ کو پتہ ہے باہر کے ملک میں اکثر سیلف فیملیز کے طور پر رہتے ہیں, کوئی ریلیٹیو نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بچے کا انٹریکشن ہی نہیں کبھی بچوں کے ساتھ ہوا, اس کا وہ کانفیڈینس ہی نہیں بلڈ ہوا. اب میں نے اسے کہا باپ کو کہ بھی جب آپ کا بچپن تھا آپ ایک گاؤں میں رہتے رہے اور اس گاؤں میں آپ صبح نکلتے تھے اپنے گھر سے اور شام کو گھر میں آتے تھے سب محلے کے لوگوں کے ساتھ مل ملا کے, اور اب آپ نے اپنے بچے کو کیسا انوائرمنٹ دیا, اور آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بچہ بالکل آپ کے جیسا جو آپ 11 سال کی عمر میں اسٹریٹ اسمارٹ تھے وہ ہو. اب اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کے لیے بچے کو اسٹریٹ تو چاہیے نا, چاہیے, بالکل چاہیے, بالکل. سو دس از ہاؤ پیرنٹس سم ٹائمس, آئی ووڈنٹ سے کہ پیرنٹس جان بوجھ کے کرتے ہیں, لیکن سم ٹائمس پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہوتی. اچھا خیر جب میں نے ان کو بتایا اور میں نے کہا کہ جسٹ چینج دس اینگل پلیز, آپ نے جو 4 صفحے لکھی ہیں نا, ایک صفحہ مجھے جو ہے نا اس کی پازیٹیو چیزوں کا آپ نے بتانا ہے کل, اینڈ ٹرسٹ می وین آئی چینج دا اینگل, پیرنٹس نے کہا کہ ہمارا تو ایسے ہے کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہے, 360 پہ چینج ہو گیا ہے, بچے نے پازیٹیولی رسپونڈ کرنا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب تھا کہ بچے میں پرابلم نہیں ہوتی, بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں, اور یہ میں بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں, میرے پاس جب چائلڈہڈ پرابلمس یا ایشوز یا ڈس آرڈرس کے کیسز آتے ہیں تو اس میں 99% جو پرابلمس ہیں وہ پیرنٹس کی ہوتی ہیں, وہ بچوں کی نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر عفاف, میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں کو خود سے ایکسپلور بھی نہیں کرنے دیتے. بہت ساری چیزوں میں نا بہت کنٹرولڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ پڑھنا ہے, یہاں جاؤ, یہاں مت جاؤ, ایسے کرو, ایسے نہیں کرو, ہم ابھی تمہیں بتائیں گے, ہم یہ کروائیں گے, ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا کرنا ہے, کہاں سونا ہے, کہاں نہیں سونا. تو یہ جو کنٹرولڈ اتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس سے بھی تو یہ چائلڈہڈ ٹراماز ہی ہوتے ہیں بچے کے, جو بڑے ہو کے نا بیہیویئرز میں بہت زیادہ چینجنگ کا باعث بنتے ہیں. تو اس چیز سے بچوں میں کس طرح کا رد عمل دیکھا جاتا ہے؟ اچھا اقرا, یہ جو کنٹرولنگ سچویشن ہے پیرنٹس کی, اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے بچوں کو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس اوور کنٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک تو نیچرل ہے, پیرنٹس نے تربیت کرنی ہے, بچوں کو بتانا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, لیکن جب آپ بہت کنٹرولنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں بچے کے لیے تو اس میں سب سے زیادہ بچے کو پرابلم جو فیوچر میں جا کے آتی ہے نا وہ پرابلم سالونگ کی آتی ہے. یعنی آپ نے بچے کو چوائس ہی نہیں دی تھی, آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں تھا, ایک سچویشن کریٹ ہی نہیں کی تھی کہ جس میں وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتا کہ میں نے اس سچویشن سے باہر کیسے آنا ہے. آپ بچے کو ہر چیز ریڈی میڈ کر کے دیتے رہے ہیں. ویری ٹرو. اب وہ جب ریڈی میڈ کر کے دیتے رہے ہیں تو اب بچہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہے. اور اس ٹائم ایون کہ ہماری جو میرجز میں بھی فیلیئرز آتے ہیں اور بوتھ پرسنز آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک رسپانسبلٹیز, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بچے کو کبھی رسپانسبل بنایا ہی نہیں. یو ول بی سرپرائز ٹو ہیئر کہ میرے پاس پچھلے دنوں ایک 25 سال کی عمر کا لڑکا آیا اور اس کی ماں لے کے آئی, دا مدر واز اے پروفیسر ایون, اور بچہ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر چکا ہے, اور ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بچے اس کے ساتھ بچہ تو نہیں ہے, وہ 25 سال کا تو نوجوان ہے کہ یہ اس کے کچھ بیہیویئر ایشوز ہیں, میں اسے کہہ رہی ہوں شادی کرنے کے لیے نہیں کر پا رہا, اور یہ کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی ہے, میں کیسے سنبھالوں گا سب کچھ, رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں. اب اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم تھوڑا سا سامان لے آؤ گھر کا, کوئی گراسری کر رہا ہو, یہ اس کے لیے نہیں جاتا, بہت لیزینس شو کرتا ہے. اچھا میں نے اس کو ویسی ہی ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دینا شروع کی کہ تم یہ کام جو ہے نا وہ شروع کرو. میں نے اسے یہ کہا کہ آپ نے نا ایک فروٹ باؤل بنانا ہے اور اپنا ناشتہ بنایا کرنا ہے روزانہ صبح اٹھ کے, مطلب اب جب کام ہی نہیں کرے کچھ بھی تو اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی میں نے ڈیزائن کر کے دی. نیکسٹ ٹائم وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا ناشتہ نہیں بنایا. تو میں نے کہا کیوں نہیں بنایا؟ کہتا ہے مجھے وہ نائف استعمال نہیں کرنی آتی, میں کٹنگ کیسے کرتا. میں نے کہا تم 25 سال کے ہو گئے ہو بھائی, تمہیں چھری کا استعمال کرنا کیوں نہیں آتا؟ کہتا ہے میری ماما نے کبھی ہمیں پکڑنے ہی نہیں دی, بچپن میں وہ کہتی اسے کٹ لگ جائے گا. میں نے کہا شکر ہے چمچ کا استعمال کرنا انہوں نے سکھا دیا کہ ہاتھ سے کھا ہی سکیں کم از کم. Very true. And these are the true stories.
آپ اتنی اوور کیئر اور اوور پروٹیکشن میں چلے جاتے ہیں کہ بچے کی جو بیسک آپ اس کے پاس ایبلٹیز ہونی چاہیے وہ بھی آپ اس کے پاس نہیں رہنے دیتے. تو پرابلم سالونگ آپ جب تک اس کو سکھائیں گے نہیں کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف دس سچویشن, ایک پزل آپ اس کو نہیں دیں گے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچہ آپ کا فیوچر کے لیے جو ہے وہ پریپیئر ہو گیا. اینڈ وی آلویز سے نو, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. ہم ایک تو نو اور ناٹ کا استعمال اس قدر کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کے دماغ میں نو ہی بٹھا دیا ہے. اینڈ آئی آلویز سجیسٹ کہ آپ نو کی بجائے انسٹیڈ کا لفظ استعمال کریں. یعنی آپ ڈائریکٹ بچے کو نو نہ کہیں کہ نہیں کرنا, آپ بات یہاں سے شروع کریں, اگر ہم اس کی بجائے یہ کام کر لیں تو یہ بہتر ہے. سو یوز دس اسٹریٹجی ود دا چائلڈ. آپ جب بچے کو کہیں گے نا نہیں کرنا, آپ نے اس کو کوئی چوائس تو دی نہیں کہ بھائی اب یہ نہیں کرنا تو اور کیا کروں. تو آپ اس کو صرف اس سے سجیشن لیں, یعنی اس سے بچے کو بلانگنگنیس کا احساس ہوتا ہے, وہ سمجھتے کہ یہ فیصلہ میں نے خود کی ہے کیونکہ مجھے چوائس دی گئی تھی کہ یہ نہیں کرنا تو ہم یہ کر لیتے ہیں, اگر ہم یہ کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. تو بچے کو ایک بلانگنگنیس کا احساس ہوتا ہے اور اس سے بچہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے. سو یہ ڈیسیژن میکنگ, پرابلم سالونگ, کرٹیکل تھنکنگ, یہ تمام کی تمام اسکول نے پیدا نہیں کرنی ہے, یہ پیرنٹس نے بچے میں پیدا کرنی ہے. اسکول تو آپ کو جو کچھ بھی سکھائے گا, پہلے آپ تو اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ چائلڈہڈ ٹراماز کے بعد جب ایڈلٹ ایج میں بچوں کے وہ اس طرح کے ایکٹس دیکھتے ہیں, بیہیویئر دیکھتے ہیں, تو پیرنٹس بھی پریشانی میں آتے ہیں کہ یار ہم نے یہ تو نہیں سکھایا تھا, یہ بچہ کس طرح کر رہا ہے. حالانکہ بچہ پیرنٹس کے دیکھنے سے, مطلب جو وہ ایکٹس کر رہے ہیں وہ دیکھ کے زیادہ سیکھتا ہے بجائے اس کے کہ جو پیرنٹس اس کو نصیحت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اقرا, یہ جو میرج ابیوز کے جتنے ہمارے پاس کیسز آئے, ہمیں ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اکثر میرج ابیوز میں جو مرد مارتا ہے عورت کو, تو ریسرچ اس پہ جب کنڈکٹ کی گئی ہے اور جو ریسرچ اسٹڈیز ہیں وہ یہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں میکسیمم نمبر ان بوائز کا تھا جنہوں نے چائلڈہڈ میں اپنی ماؤں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا, ابیوز ہوتے ہوئے دیکھا. اینڈ سو دے آر ریپروڈیوسنگ اٹ ناؤ. انہوں نے بچپن میں یہ سیکھا ہی نہیں کہ اگر کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی اور میتھڈ بھی ہو سکتا ہے. سو انہوں نے جو بچپن میں دیکھا اور انہوں نے سیکھا, انہیں لگتا ہے یہی ایک حل ہے, اینڈ دے ڈو اٹ اینڈ ریپروڈیوس اٹ اگین. لیکن اس میں ایک اور سین بھی تو ہو سکتا ہے نا, ایک ایسا بھی تو کیس ہو سکتا ہے کہ مرد نے یہ سارا کچھ نہیں دیکھا, اس نے اپنے گھر میں ایسا نہیں دیکھا کہ بھئی وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے یا وہ اس کو مارے, لیکن جہاں سے عورت بلانگ کرتی ہے اس نے یہ دیکھا ہے کہ عورت کی جب تک اتنی لمبی زبان نہیں مرد کے آگے چلے گی تو وہ اتنی لمبی زبان چلاتی ہے کہ وہ بھی مرد بھی ایک ٹائم پہ آ کے تھوڑی دیر تو خاموشی اختیار کرتا ہے, لیکن ایک ٹائم کے بعد, ایک برداشت کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی اب میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ اگر تم, یعنی ایک عورت اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آئی ہو یا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ میرا خاوند ہے, میں نے اس کو رسپیکٹ کرنا ہے, میں نے اس کو عزت دینی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب اس پیک پہ لے آتی ہے مرد کو کہ بھئی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے. اٹس دا سیم ان اے کیس آف بوتھ کیسز, یعنی اگر چاہے آپ میل کی ایگزامپل لے لیں یا فیمیل کی لے لیں, تو جو خواتین یا فیمیلز یا جو عورتیں اپنے گھروں میں مطلب کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں اپنے اوپر یا بد زبانی کرتی ہیں آپ, تو وہ ان کے بچپن کی تربیت ہے, ان کے پیرنٹس کی تربیت ہے. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ سنپ کیا گیا ہوتا ہے بچپن میں, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے کیسز میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, انہیں بہت زیادہ سنپ کیا گیا ہوتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اب نہ ہم کوئی آؤٹ برسٹ کر سکتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ اس کو اگریسو وے میں اگر کہیں گے تو ان کے اپنے اندر کے ریگریشنس ہیں, ان کے اپنے اندر کے ریگریٹس ہیں جس کو وہ کسی اور طرح سے نکالنا چاہتی ہیں اور بتانا چاہتی ہیں. سو اٹس اے ڈیپ سائیکالوجی, یعنی آپ کو بہت پیچھے جا کے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. بہرحال وہ سچویشن کو تو اب ہم ایک لیٹر اسٹیج ہے, بٹ اگر آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دس از اے لگژری کہ اگر آپ کے بچے ابھی چھوٹی عمر میں ہیں تو پلیز ڈو کیئر آف یور سیلف, یعنی آپ سب سے پہلے اپنے جذبات کا خیال رکھیں, اپنے ایموشنس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں, رسپانس کرنا سیکھیں. ریئیکٹ کریں گے آپ تو آپ اپنے بچوں کے لیے بھی وہی چیزیں, وہی ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں وچ از ناٹ گڈ, اور ان کے فیوچر میں آپ کو دیکھیں گے کہ اب وہ سب چیزیں آ رہی ہوں گی. ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس ایسے آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چائلڈہڈ ٹراماز تھے, ہم فیس کرتے رہے ہیں ابھی تک, ہم نہیں چاہتے کہ اب ہمارے بچے فیس کریں کیونکہ ہمیں تب اویئرنیس نہیں تھی. تو جو ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں ڈیویٹ کر رہی ہیں, دیکھیں کچھ تو پیرنٹس کر سکتے ہیں, بٹ دیر آر سچویشنس وچ آر ناٹ کنٹرولیبل ان پیرنٹس. تو ہم بہت سارے جو سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ان دا ارلی چائلڈہڈ ہوتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نارمل سے بہت ڈفرینٹ ہو رہی ہیں چیزیں تو امیجیٹلی پھر آپ کو کنسلٹ کرنا ہے چائلڈ تھراپسٹ کے ساتھ.
اور آپ اس ٹائم پہ دیکھیں آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ، لیکن آپ انٹرونشنس لے کے اپنے بچے کی چیزوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو وہ کنٹینیو کرتی ہیں ٹل لانگ. تو اس پہ ہمیں بہت کیئرفل اور مائنڈ فل رہنا ہے. پیرنٹنگ از اے مائنڈ فل تھنگ. پیرنٹس کو اپنے بچوں کی سچویشن کے مطابق دیکھتے ہوئے اپنے سسٹمس کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. سیم رولس اینڈ ریگولیشنز ایک فیملی کے دوسری فیملی پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. ویری ٹرو. جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہمارے ماں باپ بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی اب ایسے کریں. نو، بیکاز آپ کے ماں باپ کے ٹائم پہ اور آپ کے بچپن کے ٹائم پہ انوائرمنٹ یہ نہیں تھا. اب ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. ناؤ یو ہیو الفا جنریشن، ناؤ یو ہیو بیٹا جنریشن. سو الفا اور بیٹا کا جو انوائرمنٹ ہے اس ٹائم، ان کے پاس جو ایکسپوجرز ہیں وہ آپ کے پاس نہیں تھے. سو یو ہیو ٹو کنٹرول ایٹ دیٹ. ڈاکٹر عفاف ایک چیز اور بتائیے گا کہ جب ایک ٹاکسک کپل ہوتا ہے نا، کہ جن کے آپس میں ریلیشن ایشوز اتنے زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، تو سراؤنڈنگ میں لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے گا نا سب ٹھیک ہو جائے گا. بچہ پیدا ہوگا نا تو دیکھنا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. مطلب ایک ریلیشن کو چلانے کے لیے اس بچے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ وہ اس ریلیشن کو جوڑ کے رکھے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ کتنا سفر کر سکتا ہے؟ اچھا، ویسے اقرا ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ بچہ پیدا ہونا اس چیز کی ضمانت ہے کہ میاں بیوی کے کانفلکٹس جو ہے نا ریزالو ہو سکتے ہیں. سو یہ چیز تو دماغ سے نکال دینی چاہیے. ہمارے ہاں ویسے بچہ پیدا ہونا شادی کے بعد بالکل ایک پروسیس کی طرح ہے کہ شادی ہوئی ہے اور بچہ پیدا ہو جانا چاہیے. دیکھیے، آف کورس اٹس اے پروسیس، نیچرل آؤٹ کم آف میرج. آپ شادی کرتے اسی لیے کہ آپ اپنی نسل کو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن آج کے دور میں یو نیڈ ٹو بی ویری مائنڈ فل اینڈ یو ہیو ٹو پلان فار یور بیبی. کیا آپ ذہنی طور پہ، آپ نفسیاتی طور پہ، آپ فائنینشلی طور پہ تیار ہیں اپنا بچہ پیدا کرنے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ پیرنٹنگ از ویری رسپانسبل تھنگ. پیرنٹنگ ایک ذمہ داری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنی اس وقت مصروفیت ہے، جو کچھ بھی آپ کے وسائل ہیں، کیا آپ پیرنٹنگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنے اوپر تو ظلم کر رہے ہیں، آپ ایک بچے کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، آپ ایک نسل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا. اس نے آگے بڑھنا ہے اور نکلنا ہے. سو آپ پہلے سے پلان آؤٹ کریں کہ آپ کا بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو خاص طور پہ وہ کپلز جو کہ ورکنگ ہیں، بوتھ آر ورکنگ، سو دے ہیو ٹو پلان کہ آپ کو بچے کو ٹائم چاہیے. بچے کو سب سے زیادہ جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی آج کل ہم نہیں دے رہے. ہم لیوش لائف اسٹائل دیتے ہیں، ہم فزیکلی نیڈ ساری پوری کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا سب سے زیادہ چاہیے کہ ایموشنل. اچھا، یہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ بھائی جو مائیں گھر میں رہتی ہیں وہ تو سارا ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہیں. اچھا، مائیں کہتی ہیں ہمارا وقت کہاں جاتا ہے، ہم تو صبح سے لے کے رات تک بچوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، ہم اور کس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ وقت کیسے بچوں کو دے رہے ہیں. کیا آپ 2 گھنٹے اس کے کپڑے استری کرنے، کپڑے دھونے پہ اسپینڈ کر رہے ہیں؟ وہ وقت بچے کا نہیں ہے. بچے کا وقت وہ ہے جو آپ سے ڈائریکٹ انٹریکشن میں ٹائم گزار رہے ہیں. باپ کہتا ہے میں 8-9 گھنٹے بچے کے لیے تو باہر کمانے جاتا ہوں، لیکن جب وہ واپس آتا ہے وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا کل دیکھیں گے صبح کیا. بچہ اپنا مسئلہ بتا رہا ہے، بچہ اپنی کوئی بات بتا رہا ہے، اور باپ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے یار میں بہت تھکا ہوا آیا ہوں. بھائی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کی لائف کا جو بھی پیٹرن ہے، آپ نے کوالٹی ٹائم بچے کے لیے نکالنا ہے. اور کوالٹی ٹائم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ بچے سے پوچھیں تم نے آج ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تم نے جو میں نے تمہیں کل کام کرنے کے لیے دیے تھے وہ کیے کہ نہیں کیے. کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ بچہ جو کرنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ وہ کریں. بچہ کھیلنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ کھیل لیں. بچہ بات کرنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ بات کریں. آپ اس کے ساتھ مل کے گیمز کھیلیں، چاہے آپ فزیکل گیمز کھیلیں، موبائل گیمز کھیلیں، آؤٹ ڈور گیمز کھیلیں. آپ اس کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کریں جو بچہ کرنا چاہتا ہے. سو دیٹ از اے کوالٹی ٹائم فار دا چائلڈ. بالکل ٹھیک. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو مدر اسٹریس ایشوز میں ہوتی ہیں نا، اور مطلب اتنا اسٹریس لے رہی ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی بھی اور آفٹر ڈلیوری بھی، بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ان کے بچوں میں بھی یہ جو چائلڈہڈ ٹراماز ہیں وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، 100% ہوتے ہیں. ایک اسٹریسڈ مدر جو ہے اس کے اندر chances are very higher to have a child who can have any trauma or any disorder like that. So stress is the most dangerous thing. اسٹریس تو شاید معمولی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مدرز ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک ڈپریشنس بھی ہوتے ہیں. اس طرح سے پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ہوتے ہیں جو کہ فوری طور پہ بچے کی ڈلیوری کے بعد خواتین کو ہوتے ہیں. تو اس ٹائم میں بھی جو ارلی ایئرز ہوتے ہیں بچے کے ساتھ، اگر آپ کی باؤنڈنگ ہی نہیں بنی نا ماں کی،
یعنی وہ جو ایک کڈل تھا، ایک پیار تھا، محبت تھا، وہ ماں کو آ ہی نہیں رہا بچے پہ، تو وہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ سو وہ پھر ایک گیپ رہ جاتا ہے بچے کی پرسنالٹی میں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بچے ایک انسان کی جو ایک ساری لائف ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اس کے پورشنز ڈیوائڈ کریں تو 95% اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے ارلی 5 ایئرس کی ہے، اور اونلی 5% جو ہے نا وہ بعد میں جا کے زمانے کی ٹھوکریں کھا کے سیکھتا ہے. بالکل ایسا. سو پہلے جو 5 سال ہیں نا جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے، دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل ایئرز آف دا لائف. سو اگر تو اللہ میاں نے آپ کو ایک نارمل صحت مند بچہ دیا ہے تو آپ کو اس کی براٹ اپ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا، اور اپنے ایموشنس کو بھی چینج کرنا پڑے گا. اچھا، میں نے کچھ پیرنٹس اور فیملیز ایسی بھی دیکھی ہیں جنہوں نے بچوں کی وجہ سے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، اور اس چینجز کی وجہ سے ان کی آپس کے ریلیشن شپس بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا اندر اتنا پیسفل ہو گیا ہے کہ اب ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے وہ سارے کے سارے مسائل. لیکن بعض کو اصل میں یہ تو لینز ہے نا، ہم اپنا لینس چینج کریں تو ہمیں وہ چیزیں بھی مختلف نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر عفاف. ایک چیز اور ہے کہ جو بچے ان ٹراماز سے گزرے ہوتے ہیں نا، کہ انہیں اپنے پیرنٹس کی اٹینشن اس طرح سے نہیں ملی ہوتی، جو وہ ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے پیرنٹس کی طرف سے چاہ رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں ملی ہوتی نا، تو وہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ اٹینشن سیکر بھی بن جاتے ہیں. لائک وہ اپنے پیرنٹس کی توجہ لینے کے لیے نا اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی ہارم بھی کر سکتے ہیں یا کر دیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا ایک بچہ ایسا ہے کہ جب وہ چاہ رہا ہوتا تھا نا کہ میرے پیرنٹس مجھے توجہ دیں یا کچھ کریں، تو وہ ضرورت سے زیادہ بدتمیزی اسٹارٹ کر دیتا تھا گھر میں. ضرورت سے زیادہ بدتمیزی کرنا اسٹارٹ کر دیتا تھا. وہ چیزیں اٹھا کے پھینکنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، دروازے زور زور سے مارنا اسٹارٹ کر دے گا، غلط ہیبٹس کی طرف انڈلج ہونا اسٹارٹ کر دیتا تھا، اور کبھی کبھار تو اپنے کٹ لگا لیتا تھا کوئی نہ کوئی. تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. بالکل. بچے جب ان کو اٹینشن پراپر نہیں مل رہی ہوتی ہے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طرح کی اٹینشن تو ہم دے رہے ہیں لیکن پازیٹیو اٹینشن نہیں دے رہے، آلویز نیگیٹو اٹینشن انہیں دے رہے ہیں. سو جب انہیں اٹینشن چاہیے اور وہ اٹینشن کو سیکھ کرنے کے لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو پیرنٹس کی طرف اٹینشن ملتی ہے وہ بھی نیگیٹو ملتی ہے، تو آٹومیٹیکلی بچے بھی نیگیٹو چیزیں ہی کریں گے ان کی اٹینشن کو سیکھ کرنے کی. تو اگین وہی بات ہے کہ آپ کے جو پازیٹیو ایکٹس ہیں وہ بچے کے اندر بھی پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں. سو پیرنٹس کا جو ایک رویہ ہے بچوں کے لیے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا اور کتنے رشتے ہیں. وائی پیرنٹس آر سو امپورٹنٹ ان دا چائلڈ، بیکاز وہ ان کا حصہ ہیں. سو آپ اس چیز کو محسوس کریں. اور عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیرنٹس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتے ہیں، پیرنٹس آر آلویز رائٹ، جو کہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے پیرنٹنگ میں. پیرنٹس کین بی رانگ ٹو، بٹ آپ دیکھیں کہ آپ کہاں غلط ہیں، آپ کیا چیز غلط کر رہے ہیں، اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس ان دا لائف آف یور چائلڈ. لاسٹ کویسچن ہے میرا کہ جب بچوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہم کسی ٹرامیٹک سچویشن میں ہیں یا ہم کسی پرابلم میں سے گزر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے آپ کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا وہ جب بھی مس بیہیو کر لیتے ہیں اپنے کسی بھی بڑے کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تب وہ پتہ ہے کیا کہہ دیتے ہیں، بلیم گیم بھی کرتے ہیں. نہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا میں تو بیمار ہوں، آپ کو پتہ ہے نا وہ میرا تو مینٹل ایشوز چل رہے ہیں، میرا تو مطلب مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کر دیا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو ٹراماز ہوتے ہیں یہ بچے اپنے سیلف سیفٹی کے لیے بھی یوز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں اقرا کہ جو کمیونیکیشن ہے اٹس دا کی فار اینی سکسیزفل ریلیشن شپ. ہم جو سب سے بڑی غلطی بچپن میں اپنے بچوں کے ساتھ والدین کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کریٹ کر لیتے ہیں. ان کے اندر اتنا خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات نہیں ہم سے کر پاتے، جو وہ ایکچوئل میں فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ شیئر نہیں بتا پاتے. اچھا بچپن میں تو شاید یہ اتنا زیادہ ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا، لیکن جو بچہ بڑا ہوتا ہے یہ گیپ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بچے کے اندر ہر وقت ایک خوف رہتا ہے کہ شاید میں کچھ غلط کر رہا ہوں اور اگر یہ بات میں نے اپنے پیرنٹس کو بتا دی تو اس کا پتہ نہیں کتنا نقصان ہوگا. سو پلیز یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں. آپ بچے کو یہ کانفیڈینس اور ٹرسٹ دیں کہ وہ جو بھی بات اس کو بتائے گا پیرنٹس کو وہ اسے سنیں گے اور اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے. جب بچے کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کچھ بھی ایسا بچپن میں اس نے غلطی کر دی یا کوئی بھی ایسی بات کر دی تو اس کے بعد میرے پہ تماچا آنا ہے یا مجھے کوئی گالیوں کی ایک پورا بچھاڑ یا فائر آ جانی ہے، تو وہ کبھی بھی آپ سے شیئر نہیں کرتا. اسے لگتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں. حالانکہ دیکھیں نا وہ غلطی نہیں ہے، وہ تو وہ سیکھ رہا ہے. تو جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بچہ کچھ بھی سیکھا ہوا نہیں آیا. بچہ صرف ایک ہی چیز دنیا میں
سیکھ کے آتا ہے اور وہ ہے رونا. تو آپ پھر اسے رلائے جا رہے ہیں. آپ اسے ہنسنا سکھائیں بھائی. یہ سب سے مشکل کام ہے سکھانا, اور یہ اور کوئی نہیں سکھا سکتا, یہ پیرنٹس ہی سکھا سکتے ہیں. یہ بیس یا فاؤنڈیشن کہ آپ نے ہنسنا کیسے ہے, آپ نے زندگی کی مشکلوں کا, مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, یہ پیرنٹس ہی سکھا سکتے ہیں. یہ باقی دنیا آپ کو نہیں سکھائے گی, نہیں سکھا سکتے. سو پلیز ڈو ہیلپ یور چائلڈ, اور اس کو جو کمیونیکیشن کی آزادی دیں, اس کو بتانے کی کہ وہ بتا سکے آپ کو, کتنی بھی بری سے بری بات کیوں نہ ہو, اس کو یہ ٹرسٹ ہوگی یہ بات میں نے جا کے اپنے پیرنٹس کو بتانی ہے تو وہ مجھے سنیں گے اور مجھے اس کا سلوشن بتائیں گے. دیکھیں کیا ہو جائے گا غلط زیادہ کچھ بھی ہو. اور یہ میں بچوں کو سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں جب بھی آپ کسی مشکل میں آتے ہیں تو کسی اور سے ہیلپ سیکھ کرنے کی بجائے سب سے پہلے آپ پیرنٹس کے پاس چلے جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم اس مسئلے میں سے گزر رہے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں میرے پاس جو ٹین ایج گرلز آتی ہیں وہ جو کچھ فیس کر رہی ہیں, ان کے ساتھ اسکیمز ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اسکیمز ہو رہے ہیں, ان کے کالجز میں, اسکولس میں, یونیورسٹیز میں دے آر فیسنگ لاٹ آف ایشوز, ریلیشن شپ ایشوز ہیں, بہت کچھ ہے. سم ٹائمز بلیک میلنگ ہے, اور پیچھے کیا ہے, پیچھے یہ ہے کہ دے آر انیبل ٹو ٹیل ٹو دیئر مدرس, ٹو دیئر پیرنٹس, ٹو دیئر بردرس. ان کے اندر خوف ہے کہ اگر یہ ہماری فیملی کو پتہ لگ جائے گا تو پتہ نہیں کیا تباہی آ جائے گی, اور وہ واقعی تباہی ان کی زندگیوں میں آ جاتی ہے. وہ ٹرسٹ کر بیٹھتی ہیں کسی ایسے انسان کے اوپر جس پہ نہیں کرنا چاہیے. سو یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو پلیز اس کو آن کریں, اس کو اتنی آزادی دیں اپنے بچے کو کہ وہ آپ کو ہر بات بتا سکے, ہر چیز شیئر کر سکے. جو سب اس کو باہر دنیا نے سکھانے ہیں وہ اپنے گھر سے سیکھ کے جائے. یہ ٹراماز اوور آل ہیلتھ پہ کتنے افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ٹراما کین افیکٹ یور ہیلتھ, اس کے منیمم بھی ہو سکتا ہے اور میکسیمم خدا نخواستہ آپ کی جان تک لے سکتا ہے. دیکھیں یہ جو ٹراما ہے اور ڈپریشن ہے اٹس مور ڈینجرس دین اینی ڈیزیز, ایون کینسر اور بلڈ ڈیزیزز. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ ڈیزیز اور جو کینسر والی چیزیں ہیں یہی شاید آپ کی جان لے سکتی ہیں. اچھا اس میں تو دیکھیں کہیں ڈیمیج ہوا ہے, آپ کسی باڈی آرگن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, دین یو میٹ ٹو یور فائنل ڈیسٹینیشن ڈیتھ. لیکن ان میں کیا ہے, ان میں یہاں تک ہے کہ آپ خود اپنی جان لے لیتے ہیں. سو دس از ٹو ڈینجرس. اچھا جان لینا تو بہت ایکسٹریم ہے, لیکن آپ زندہ رہتے ہوئے آپ ایک نارمل لائف نہیں گزار رہے, اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہے. آپ کے ارد گرد خوشی ہے آپ محسوس نہیں کر رہے, آپ کے ارد گرد پازیٹیوٹی آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. سو وہ میرے خیال میں زیادہ ڈینجرس چیز ہے کہ آپ زندہ رہتے ہوئے بھی زندہ نہیں ہیں. سو زندگی گزارنے کے لیے, اس میں خوش رہنے کے لیے آپ کو اپنے ٹراماز اگر ہیں بھی تو انہیں کہیں پیچھے چھوڑنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کوئی فیس کر رہے ہیں تو انہیں فوری طور پہ آپ کنسلٹیشنس کے لیے لے کے جائیں, تھیراپیز ڈلوائیں. انہیں کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی, جسٹ اے ٹاک تھیراپی کین ہیلپ دیم. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ کی مدد سے آپ کو آپ کے بچوں کے براٹ اپ میں کافی نیو انفارمیشن ملی ہوگی. تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں.